جی ہاں، میں ہوں مظفر بٹی اور اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 6 میں۔ میرے ساتھ جو شخصیت یہاں موجود ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ سے ہے۔ پیرزادہ محمد ذیشان علی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جو ذیلی تنظیم ہے نوجوانوں کی انصاف یوتھ ونگ، ان کے یہ ذمہ دار ہیں، اور اس وارڈ ممبر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 14 نومبر 2024 کو، ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے ممبر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ پیرزادہ محمد ذیشان علی ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ایک خوف کی فضا تھی 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اب بھی ہے، جو شنید ہے مبینہ طور پہ وہ فضا ابھی بھی ہے، لیکن جہاں ابھی ہم موجود ہیں پیپلز کالونی کے ایریے میں، جس کا دوسرا نام علامہ اقبال کالونی بھی ہے، اور یہ وارڈ نمبر 6 راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا، اس کے الیکشن میں، اس انتخابی دنگل میں یہ آ چکے ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوال بھی کریں گے، اس کے جواب بھی لیں گے، اور سب سے پہلے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کب سے وابستہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو جو ٹکٹ دیا ہے، آپ کو جو آپ کی نامینیشن کی ہے، اس میں کیا آپ ہی اس کے حقدار ٹھہر رہے تھے یا کہ کوئی اور؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیرزادہ صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو ذیلی تنظیم ہے انصاف یوتھ ونگ، اس کے آپ کیا تھے؟ میں پی پی 15 کا پریزیڈنٹ تھا۔ اچھا، پی پی 15 جی آپ ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ پی پی 15 کا پریزیڈنٹ۔ تو کونسلر کے لیے تو ویسے تو ینگ ہیں آپ ماشاءاللہ، تو کونسلر کے لیے یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں، گلی صاف کرنا، جھاڑو ہو گیا، پوچھا ہو گیا، نالی کی صفائی، تو یہ سب کچھ کر لیں گے آپ؟ سر، یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ تو میرے خیال سے کوئی اتنے مشکل تو ہے نہیں۔ اس سے پہلے میں آلریڈی یہاں کی یونین کا چیئرمین بھی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کی بازار یونین کا میں نے الیکشن لڑا، جو الیکشن ہم نے ون کیا، اور الحمدللہ یہ کام تو وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم اپنی یونین میں بھی کراتے رہے ہیں۔ یہ کام تو ہر بندے کا حق ہے، یہ ہر بندے کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کام کرانا میرے خیال سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ پاک کی ذات نے مجھے عزت بخشی، ٹھیک ہے جی، میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں جناب اپنے ایم پی اے جناب زیاد کیانی صاحب کا، ایم این اے صاحب جناب ہمارے راجہ بشارت صاحب کا، جنہوں نے جناب مجھ پر یہ اعتماد کیا۔ پارٹی کا مجھ پر اعتماد ہے، جنہوں نے جناب مجھے ٹکٹ دیا اور مجھے عوام کی خدمت کا موقع دیا۔ تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ میں اپنے حلقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں۔ میرے علم میں جو اپنے حلقے کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے جی، میں اسی حلقے کا ہوں، یہ میرا اپنا حلقہ ہے، یہ میری اپنی وارڈ ہے۔ انشاءاللہ یہاں کے جو کام ہے وہ اولین ترجیحی بنیادوں پر میں یہاں پہ حل کراؤں گا۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں جناب یہاں پہ اپنا گلی نالے یہ وہ صفائی وغیرہ، یہ تو میرے خیال سے کوئی اتنے وہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الیکشن تھوڑے ٹائم کا ہے، یہ الیکشن میرے خیال سے 10 مہینے 12 مہینے یا کچھ سم ٹائم، ٹھیک ہے جی، جتنا بھی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اللہ پاک کی ذات نے موقع دیا، انشاءاللہ میرے ساتھ میرے یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھائی کھڑے ہیں، ان کا تعاون رہا، اللہ پاک کی ذات نے عزت دی، تو کوشش یہ ہوگی کہ کم از کم اس تھوڑے ایریے میں وہ کام کراؤں کہ کل اگر ہم نہیں بھی ہوتے، اگر میں اس علاقے کا کونسلر نہیں بھی ہوتا، کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم وہ کام کرا کے جاؤں کہ کل میرے بارے میں جدھر بات ہو مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ جی بالکل پیرزادہ صاحب، یہ تقریباً جو شنید ہے 9 ماہ کی ہے، کہ یہ 9 ماہ کا عرصہ ہے جو ابھی آپ کو یہ موقع ملے گا کامیابی کی صورت میں۔ تو جو فضا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار یا ان سے وابستہ جو لوگ تھے،
ہاں جی، وہ فضا کیا اب بھی ہے؟ اب تو ماشاءاللہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ نے اتنا خوبصورت سا بہت وسیع ایک میلہ لگایا ہوا ہے، تو کوئی ایسا ٹیلی فون، کوئی ایسی جناب دھونس و دھمکی، تو اس طرح کی کوئی صورتحال؟ سر دیکھیں 9 مئی کے بعد حالات کچھ اس طرح کے بنے تھے جس میں جناب ہماری پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے جی، بے جا مقدمات ڈالے گئے، سارے معاملات چلتے رہے، لیکن الحمدللہ ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ باقی یہ ہے کہ یہ الیکشن کمپین ہے میری، اس میں ہم کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی تو کر نہیں رہے کہ جس معاملے میں آپ کہہ لیں کوئی غیر قانونی ہو یا کوئی وہ چیز ہو۔ دفتر کی ہم نے اوپننگ کی ماشاءاللہ اچھے انداز سے کی، اس کے بعد یہ الیکشن کمپین ہے، اس میں میرے خیال سے رکاوٹ نہ تو مجھے ڈالی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں مجھے تھوڑی بہت یہ تنبیہ ضرور کی گئی تھی کہ جناب کوئی ایسا کام نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کہ جو غیر قانونی، اور اللہ معاف کرے ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے پہلے کیا ہے اس سے پہلے، نہ ہی اس کے بعد ہوگا، لیکن یہ ہماری الیکشن کمپین ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، اس کو تو ہم نے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے کرنا ہے۔ باقی اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات نے چاہ، اور انشاءاللہ جس طرح عوام کا مجھے محبت مل رہی ہے، عوام کا جو رجحان ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ، میں پر امید ہوں کہ 14 فروری کو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی کامیابی کا دن، 14 نومبر انشاءاللہ پی ٹی آئی کی کامیابی کا دن ہے۔ یہ میں پھر مشکور ہوں جناب اپنے ایم پی اے ایم این اے صاحبان کا، میں پارٹی کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر جناب یہ شفقت کی، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ تو ہم کوشش یہ کریں گے اپنے علاقے کے مسائل کے لیے، اپنے حلقے کے مسائل کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، یہاں پہ اس ٹائم جو مسائل چل رہے ہیں ان کو بہتر انداز سے حل کرانے کی مکمل کوشش ہوگی۔ باقی اس کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ تو 15 تاریخ کو بھائی سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی یہاں جیت کے جشن کے ساتھ انشاءاللہ۔ اچھا پیرزادہ صاحب، یہ لفظ تنبیہ آپ نے استعمال کیا، یہ کس کی طرف سے تھی؟ سر یہ آپ کو پتہ ہے چھوٹا موٹا، ٹھیک ہے جی، یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس طرح نہیں میں آپ کو کہوں کہ مجھے بہت ڈرایا دھمکایا گیا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہلکا پھلکا تو آپ کو پتہ ہے اتنا چلے تھوڑا ہوتا ہے کہ یار آپ کمپین کر رہے ہیں، آپ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی ہم اچھے انداز سے کمپین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے اچھے انداز سے الیکشن ون کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی مجھے کوئی اس طرح کا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پریشر یا کوئی اتنا وہ چیز کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ پیرزادہ محمد ذیشان علی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ممبر برائے راول پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ہے، وارڈ 6 سے ہم سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہم چونکہ ایک الیکشن کی میں جہاں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور اس میں میں کیوں کہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات کی گئی ہو یا مجھے ڈرایا دھمکا گیا ہو، ہرگز نہیں ہے، اور ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے اور ہم مشکور ہیں۔ بالخصوص انہوں نے اپنی پارٹی کا، اپنے ایم پی اے زیاد کیانی صاحب کا اور ایم این اے راجب بشارت صاحب کا، کہ انہوں نے اور پارٹی نے مجھ پر یہ ایک ٹرسٹ کیا، مجھ پر اعتماد کیا، اور انشاءاللہ چودھری امیر افضل صاحب کا، ان تمام کا میں مشکور ہوں، اور جو ان کا اعتماد ہے اس کو میں قائم رکھوں گا۔ میں عوام سے یہ گزارش کروں گا، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم سے انتخابی نشان بیٹ لے لیا گیا تھا، جو کہ ابھی بھی ہمیں نہیں دیا گیا فی الحال، اس معاملے میں وہ بتا رہے تھے کہ ابھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ آر او صاحب سے میری اس معاملے میں تفصیلاً بات ہوئی تھی۔ اس ٹائم جو ہمارا انتخابی نشان ہے وہ میڈل ہے۔ تمام پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر اور حلقے کے عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ 14 نومبر کو آپ نے انتخابی نشان میڈل کو یاد رکھنا ہے۔ آپ بھائیوں نے، آپ بہنوں نے مجھے سپورٹ کرنی ہے۔ 14 نومبر کو انشاءاللہ آپ نے میڈل کے نشان پہ مہر لگانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم تمام بھائیوں نے، وارڈ 6 کی عوام نے مل کر اپنے حلقے کی بہتری کے لیے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور حلقے کی مسائل جو ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کرانا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، وارڈ نمبر 6، راول پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ۔